ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 32 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,804 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,77,482 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,541 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,70,222، سندھ میں 2,57,408، خیبر پختونخوا میں 71,728، بلوچستان میں 19,035، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,032 جبکہ آزاد کشمیر میں 10,101 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,42,393 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,804 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,323، سندھ میں 4,322، خیبر پختونخوا میں 2,065، اسلام آباد میں 496، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 296 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور میں والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ منصوبے کے پہلے فیز میں 1,300 ارب روپے جنریٹ ہوں گے، جبکہ وفاق کو 250 ارب کا ریونیو حاصل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کا مقصد پرانی سوچ سے باہر نکلنا ہے۔ اب ہر سال ہم پر قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں خسارہ ہو چکا تھا، روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی بڑھی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ آمدنی بڑھائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچے کم کرنے ہیں۔ جب ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے۔ لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا، جبکہ ہمارا زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ راوی سٹی اور والٹن ایئرپورٹ منصوبہ پاکستان کے لیے ویلتھ جنریٹ کرے گا۔ 6,000 ارب روپیہ یہاں سے جنریٹ ہوگا۔ ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں، کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے، اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو مینج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے، وہ بھی لاہور کو بچائے گی، اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے، یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا جا رہا ہے یہاں درخت کٹ رہے ہیں۔ کسی نے آج تک پاکستان میں درخت لگانے کا نہیں سوچا تھا۔ پاکستان میں بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے، جنگلوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے۔ پہلی دفعہ درخت لگانے کا ہم نے سوچا۔ KPK میں درخت لگائے، درخت اگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا، جبکہ 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے۔ پہلی بار ملک کی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے تنخواہ دار کے لیے گھر بنائے جائیں۔ پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزدور طبقے کے لیے گھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی و باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عراقی وزیر دفاع جمعہ انات سعدون الجبوری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ آمد پر عراقی وزیر دفاع کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جمال بھی موجود تھی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان
پاکستان اور عراق کے مابین گہرے دو طرفہ برادرانہ مراسم ہیں۔ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان عراق کی علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے مابین مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ترقیاتی، دفاعی اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عراق کے وزیر دفاع نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی اہم کارروائی میں طالبان کا اہم کمانڈر نورستان مارا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے تیارزہ میں خفیہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کے دوران 50 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے والے دہشت گرد طالبان کمانڈر نورستان کو جہنم وصل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد نورستان وزیرستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ اور مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ نورستان 2007 میں بیت اللہ محسود گروپ میں شامل ہوا۔ اسی سال دہشت گرد نورستان نے شوال میں ساتھیوں کے ساتھ FC پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ FC چیک پوسٹ حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نورستان کے 2009 میں خسیرہ میں IED حملے میں 12 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد نے اسی سال شقی کیمپ پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد نورستان اور حسن بابا IED کا ماہر اور ماسٹر ٹرینر تھا۔ نورستان کے 2010 میں IED شقی حملے میں 2 اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ دہشت گرد کی جانب سے وانا میں آرمی کی ٹیم پر حملے میں 6 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ پاکستان اور برادر ملک قطر کے مابین LNG کی قیمت میں کمی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ قطری حکومت LNG کی قیمت $11 فی MMBT سے کم کر کے $9 کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ برادر ملک قطر اور پاکستان کے مابین LNG کی قیمت میں کمی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ قطری حکومت LNG کی قیمت $11 فی MMBT سے کم کر کے $9 کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، جس سے پاکستان کو $2 ارب کے لگ بھگ رقم کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے معاہدے کا ڈرافٹ تیار کر کے قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی سعد بن شرید القابی اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم میں ہونے والی تقریب میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان 2016 میں LNG کی فراہمی کا 15 سالہ معاہدہ ہوا تھا، جس کی مالیت $15 ارب سے زائد تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے اس معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاہدے پر نظر ثانی کے لیے متحرک رہے اور انہوں نے پس منظر میں رہتے ہوئے اہم ترین کردار ادا کیا۔ خیال رہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کچھ عرصہ قبل دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے ملاقات میں قطری حکومت نے LNG کی قیمت پر نظر ثانی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں پاکستان کو $2 ارب کے لگ بھگ بچت ہوگی، جو کہ ایک بہت بڑا معاشی فائدہ ہے۔ سفارتی حلقوں کے مطابق اس نئے معاہدے سے پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پلان دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم FATF کے 2 نکات پر تھے، آج 24 نکات پر آ گئے ہیں۔ پہلا ہدف تھا پاکستان کو بلیک لسٹ سے روکا جائے، الحمدللہ وہ ہدف حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا FATF نے کہا ہے کہ بلیک لسٹنگ پاکستان کے لیے اب آپشن نہیں رہا۔ اب FATF بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان 90% اہداف پورے کر چکا ہے، 3 اہداف رہ گئے ہیں، وہ بھی جلد پورے کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ کرونا میں نہ رپورٹ کریں، لیکن کرونا کے سخت حالات میں بھی پاکستان نے اپنے اہداف پورے کیے۔ پاکستان دنیا کے مشکل ترین ٹاسک پر 90% عمل درآمد کر چکا ہے۔ سخت حالات کے باوجود پاکستان نے مثالی کام کیا ہے۔ مشکل سخت حالات کو دیکھ کے
اس کے باوجود پاکستان اس میں ایک مسئلہ پروگرس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وقت جو موجود ہے نئے سوال کے حماد اظہر نے کہا قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بلیک لسٹنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے. ہم FATF کے ایکشن پلان کو پورا کریں گے. کوشش ہے جون تک 27 نکات پورے کر لیں. ان کا کہنا تھا گرے لسٹ کے باعث پاکستان پر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہوئیں. باقی 3 نکات میں غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کی ریگولیشن شامل ہے. باقی 3 نکات پر عمل اور ٹیرر فائننسنگ روکنے کے لیے مزید سخت اقدام کرنا ہوں گے. حماد اظہر کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تفتیش کو مضبوط کرے گا. ہمیں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف تفتیش کے ٹھوس نتائج اور کالعدم تنظیموں کے افراد کے خلاف مالی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. اس حوالے سے اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی. تاہم پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور اس حوالے سے اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی مجوزہ قیمتوں کا تعین 30 روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے 7 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 61 پیسے اضافے کی تجویز دی گئی ہے. فی لیٹر پیٹرول پر موجود عائد لیوی 17 روپے 97 پیسے اور فی ڈیزل پر موجودہ عائد لیوی 18 روپے 36 پیسے ہے اور موجودہ پیٹرولیم لیوی کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھے گی. پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. 20 فروری 2020 کو معطلی کا شکار ہونے والے عمر اکمل جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ PCB کے سیکیورٹی اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے طے شدہ ریہیب پروگرام پر عمل کر کے دوبارہ مسابقتی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. عالمی ثالثی عدالت نے انڈیپینڈنٹ نیٹ ایجوکیٹر کے فیصلے کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ اور عمر اکمل کی جانب سے دائر کردہ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلے کے مطابق PCB کوڈ آف کنڈکٹ کی شق 244 کی ایک مرتبہ خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 12 ماہ کی پابندی اور 42 لاکھ اور 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. 20 فروری 2020 کو معطلی کا شکار ہونے والے عمر اکمل اب 42,50,000 روپے کی رقم جمع کرانے کے ساتھ ساتھ PCB کے سیکیورٹی اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے طے شدہ ریہیب پروگرام پر عمل کر کے دوبارہ مسابقتی کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے. عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل کے 2 موبائل فونز واپس کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. یہ دونوں موبائل فونز تحقیقات کی غرض سے PCB کے سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں ہیں. اس سے قبل 27 اپریل 2020 کو انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل کے چیئرمین نے PCB کے اینٹی کرپشن کوڈ کی شق 244 کی 2 مختلف مواقع پر خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 3 سال کی معطلی عائد کی گئی تھی. PCB نے ایک بار پھر تمام شرکاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن سے متعلق کسی بھی واقعے کی اطلاع فوری طور پر اینٹی کرپشن کے آفس میں کریں تاکہ ہم ان چند افراد کا مکمل خاتمہ کر سکیں جو کرکٹرز کو آسانی سے پیسہ کمانے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آسٹریلوی کرکٹر بین ڈنگ آئندہ سال اپنی ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں. انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ دورہ پاکستانی عوام اور کرکٹرز کے لیے بھی شاندار ہوگا. مجھے پاکستان آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. آسٹریلوی کرکٹر بین ڈک نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال پاکستان آسٹریلیا کے 2 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز ہوں گے. آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے آسٹریلوی کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستانی گراؤنڈ شاندار ہوتا ہے اور انہیں امید ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم بھی پاکستانی گراؤنڈ کے سامنے کھیل کر لطف اندوز ہوگی. آسٹریلوی کرکٹر پاکستان کی میزبانی کے بھی معترف ہیں. انہوں نے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ HBL PS6 ایڈیشن سے پہلے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا
2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आना खुशाइन था। लाहौर कलंदर्स में अपनी शमूलियत से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बैन डिंग का कहना था कि HBL PSL के 5वें एडिशन में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। लाहौर कलंदर्स की टीम गुज़िश्ता साल इवेंट की रनर अप टीम रही थी और उन्होंने गुज़िश्ता एडिशन के 11 मैचेस में 37.50 की औसत से 300 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 167.59 रहा था। उन्होंने लाहौर को बेहतरीन शहर करार देते हुए कहा कि HBL PSL के छठे एडिशन के 14 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। इसमें इवेंट का फाइनल भी शामिल है, जिस पर वो बहुत पुरजोश हैं। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी कर दिया है, जिसे सदाए पाकिस्तान का नाम दिया गया है। इस नगमे को पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अली हमजा ने गाया है, जबकि इसके बोल शहजाद नैयर ने तख्लीक किए हैं। गाने की अक्सबंदी पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर जुहेब काजी ने की है। ये तराना पाक फिजाइया के उन सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन है, जिन्होंने दुश्मन के साथ 2019 में पेश आने वाले फिजाई मार्के में बहादुरी की नई दास्तान रकम की और मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद किया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मुल्तान की टीम ने लाहौर का 158 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर के 158 रन के ताक़ुब में मुल्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज मोहम्मद रिजवान और क्रिस लिन ने किया। ताहम क्रिस लिन बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए, जबकि 1 डाउन आने वाले जेम्स वेंसबी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर जानेहाना और जिम्मेदाराना इनिंग्स का मुजाहरा करते हुए सुहेब मकसूद के साथ 110 रन की शराकत बनाई, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान 76 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सुहेब मकसूद विकेट पर डटे रहे और सिर्फ 41 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत मुल्तान की टीम ने 158 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो सुहेल खान, शाहनवाज और कार्लोस ब्रेथवेट ने पावर प्ले में नपी तुली बॉलिंग की, जिसकी बदौलत लाहौर कलंदर्स 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 25 रन बना सकी। फखर जमान 9 रन बनाने के बाद शाहनवाज धनी का शिकार बने और कप्तान सुहेल अख्तर की विकेट 7 रन पर कार्लोस ब्रेथवेट के हिस्से में आई। ताहम अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में दिखाई देने वाले मोहम्मद हफीज ने अपने जारहाना अंदाज जारी रखा और 26 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी स्कोर की। PSL 6 में अपना पहला मैच खेलने वाले जोए डैनली ने इब्तिदाई विकेटें जल्द गिरने के बाद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। ताहम वो 31 रन पर विकेट गंवा बैठे और बैन डिंग सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित हुए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।